ہاتھ جوڑ کر میں اس فیملی سے ہم معذرت خواہ بھی ہیں اور احساس ندامت کا بھی شکار ہیں کہ اگر جو ہے میری ریزگنیشن سے یہ پرابلم جو ہے یہ سالو ہوتا ہے، یا اگر میری ریزگنیشن سے جو ہے وہ ایک ان کے لواحقین کو اگر جو ہے وہ انصاف مل سکتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، ہر طرح کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اور ہر طرح کی تفتیش کے لیے اپنے آپ کو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے حاضر ہونا چاہیے، اور میں ہوں۔ نہ ہم وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولیں، نہ ہم وہ لوگ ہیں جو جھوٹ جو ہے وہ چھپائیں۔ سو اس کے لیے جو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ آج بہت سارا احساس ندامت، احساس تکلیف اور احساس جرم بھی کسی حد تک اگر کہا جائے تو وہ غلط نہیں ہے، کیونکہ میری چیف منسٹر جو ہے ان کے لیے اس پنجاب میں رہنے والے ایک ایک شخص کی زندگی کتنی قیمتی ہے، اس کا ہم تو ہر وقت اس کا مشاہدہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ آج مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں بات کیسے کروں اور کہاں سے شروع کروں۔ جو واقعہ 2 دن پہلے لاہور کے علاقے داتا دربار کے بھاٹی چوک کے اندر ہوا، جس میں ایک 24 سال کی بچی اور اس کے ہاتھ میں اس کی 10 مہینے کی بیٹی جو ہے وہ ایک مین ہول میں گر کے جو جان کی بازی ہاری، اس کے اوپر بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی تشریح کے، میں اپنی طرف سے، میں چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے، میں سب کی طرف سے ہاتھ جوڑ کر میں اس فیملی سے ہم معذرت خواہ بھی ہیں اور احساس ندامت کا بھی شکار ہیں۔ جو کنسرنڈ ادارے ہیں ان کی طرف سے جو ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو ان دونوں ماں بیٹی کے لیے دل سے جو ہے وہ دعائے مغفرت بھی ہے اور ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار افسوس بھی ہے۔ یہ ایک ایسا حادثہ ہے جو کاش نہ ہوا ہوتا۔ اس کے اندر میرا بھی ایک رول ہے، جس رول کے حوالے سے مجھے بھی بہت جو ہے وہ سننے کو ملا، اور یقین مانیے مجھے اس پہ کوئی کسی سے گلہ نہیں ہے، کیونکہ میں اس حکومت کی ایک ذمہ دار ہوں۔ ہماری سب کی جو ہے وہ نالائکی کی وجہ سے یہ واقعہ جو ہوا کہ ایک داتا دربار کے علاقے میں داتا دربار کی توسیع کے لیے جو ہے ایک ڈیولپمنٹ پروگرام چل رہا ہے، اور اس پروگرام کے اندر چیف منسٹر صاحبہ نے کئی دفعہ، اگر آپ نے ان کی میٹنگز کو فالو کیا ہو، جب بھی وہ کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ بات کرتی ہیں تو ان کا ایک بہت زیادہ فوکس جس بات پہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مین ہول۔ کوئی مین ہول کھلا نہ رہے، کسی کے اندر کوئی جو ہے وہ گر کر جو ہے وہ جان سے نہ جائے، اور اسی اس کی پاداش میں 2 پہلے سے جو ڈی سی حضرات ہیں ہمارے، ان کو نوکریوں سے بھی ہٹایا گیا ان واقعات کی وجہ سے۔ لیکن ہم شاید کچھ زیادہ ہی کیئرلیس لوگ ہیں کہ بار بار کہے جانے کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی سہانے کا شاید انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ چیف منسٹر صاحبہ نے بڑی کلیئرلی آپ کو اس دن بتائی تو ہیں، لیکن میں کچھ چیزیں جو میں نے خود دیکھی ہیں، آبزرو کی ہیں، وہ بھی میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ یہ 23 جون کو 2025 کو جو محکمہ ہاؤسنگ ہے اس کے سیکرٹری صاحب ایک خط لکھتے ہیں تمام ڈپارٹمنٹس کو، جس کے اندر ایل ڈی اے بھی ہے اور ٹیپا جو ہے وہ ایگزیکیوٹنگ ایجنسی تھی جو یہ ترقیاتی کام وہاں پہ کر رہی ہے داتا دربار والے سارے علاقے کے اندر، واسا، باقی جتنے ذمہ داران ہو سکتے ہیں ان سب کو کوئی 16 سے 20 نکاتی انہوں نے ایک لیٹر لکھا، اور انہوں نے اس لیٹر کا ہیڈر بھی یہی تھا کہ ایس او پیز جو ہیں، جو کنسٹرکشن سائٹس ہیں اس کے اوپر کون کون سے ایس او پیز کو آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اور اس میں سب سے بڑا جو ہے وہ پوائنٹ یہی تھا کہ جو گڑھے یا کوئی مین ہول یا کوئی چیزیں اگر کھودی گئی ہیں تو اس کو اس جگہ کو کارڈن کرنا، اور اس جگہ کو جو ہے وہ وہاں پر لوگوں کی حفاظت کو میک شور کرنا آپ کی ذمہ داری ہوگی، اور یہی نہیں ہو سکا، جس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ نے بہت یقیناً سوالات بھی اٹھائے۔ ان کے سوالات بالکل حق بجانب تھے کہ اس جگہ پر جو ہے وہ کہا گیا انتظامیہ کی طرف سے کہ جی وہ ہم نے لگائے ہوئے تھے بینر اور کچھ پوسٹر لگے ہوئے تھے، جس پہ انہوں نے بالکل بجا کہا کہ وہ خاتون جو گزر رہی ہے چھوٹی سی بچی کو ہاتھ میں لے کر، وہ آپ کے بینر پوسٹر پڑے گی، وہ دھیان رکھے گی کہ بینر پوسٹر کی آپ نے وہ جگہ کارڈن کیوں نہیں کی، اور جس جگہ یہ ترقیاتی کام ہو رہا تھا وہاں پر ایک پارکنگ سٹینڈ جو ہے وہ بنایا گیا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے، اس کے اوپر بھی چیف منسٹر صاحبہ نے
انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کہا ہے کہ جب ایک جگہ پہ ترقیاتی کام ہو رہا ہے تو وہاں پر پارکنگ سٹینڈ کیوں تھا. بائی دا وے جب یہ انویسٹیگیٹ کیا گیا تو پتا چلا کہ وہ ترقیاتی وہ جو پارکنگ سٹینڈ ہے اس کو کوئی اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی محکمہ نہیں مان رہا کہ وہ پارکنگ سٹینڈ کس محکمے کا ہے اور وہ کس نے بنایا ہے. یہ بھی یقیناً جلدی سامنے آ جائے گا اور اس کے اوپر بھی کسی کو جو ہے وہ بخشا نہیں جائے گا. میں بالکل صاف آپ کو بتا رہی ہوں. سب سے پہلے جو ایک بری حرکت ریسکیو 1122 کے ایک اہلکار شاہد وحید نے کی کہ اس نے ایک ویڈیو بنا کے بھیجی کہ جی یہ میں رنگ دیکھیں, یہ چھوٹا سا رنگ ہے اور یہ رنگ جو ہے نا یہ اتنی چھوٹی جگہ ہے کہ یہاں پر کوئی گر نہیں سکتا اور گر کے آگے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں پانی بھی بہت کم ہے, اس کی گہرائی بھی بہت کم ہے, جو بھی وہ کہہ سکتے تھے. اور وہ ظاہر انفارمیشن میرے پاس آئی, ایک دیکھیے ایک ادارے کی طرف سے آئی, میں نے وہ انفارمیشن آگے پاس آن کی چونکہ ظاہر ہے یہ ایک آپریشن چل رہا تھا جس کے اندر یہ میڈیا کے ساتھ یہ چیز مجھے شیئر کرنی تھی. اور جو ہے وہ یہی کہا گیا کہ جی ایسا تو کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ لڑکی یہاں گر ہی نہیں سکتی, یہ جو ٹائر ہی آگے نہیں جا سکتا. اور بغیر تحقیق کیے, بغیر پتہ کیے, بغیر اس بچی کو تلاش کیے, ریسکیو 1122 کے ریسکیو افسر جو ہیں شاہد وحید صاحب, انہوں نے یہ بیان دے دیا, میڈیا کے سامنے بھی دے دیا, وہ آن ریکارڈ بھی ہیں اور مجھے بھی بھیجا گیا کہ میں یہ بتاؤں کہ یہ صورتحال ہے. اس کے بعد جو جب بہت دیر تک وہ بچی جو ہے وہ نہیں ملی اور یہی ایک پرسیپشن کریٹ ہوا کہ شاید وہ بچی گری ہی نہیں ہے. شور کوٹ کی وہ بچی جو ہے وہ رہنے والی تھی, اس کی شادی وہاں ہوئی تھی اور اس کے والد صاحب نے جو ہے وہ پولیس سے رابطہ کر کے کہا کہ اس کی کچھ ناچاکی جو ہے وہ اس کے شوہر سے چل رہی تھی اور آپ جو ہے وہ ان کو ضرور پوچھیں. لیکن اس کے اوپر ان سے پوچھا بھی گیا لیکن فیکچوئل پوزیشن یہ تھی کہ ان کی ضرورت یقیناً ایک جھگڑا ضرور ہوا تھا لیکن وہ ان کی صلح ہو گئی تھی دونوں میاں بیوی کی اور وہ اپنی بیگم کو گھمانے کے لیے اور منانے کے لیے لاہور لے کے آیا تھا. تو جو خبر مجھے بھیجی گئی وہ میں نے جو ہے وہ میں نے بھجوائی. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو لوگ گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں یقیناً جو وہ اطلاع ہائر اپس کو دے رہے ہوتے ہیں یا جو اطلاع وہ ہم تک بھجوا رہے تھے یا وہ خود میڈیا سے بات کر رہے تھے, اس اطلاع کو اس وقت یقین کرنے کے علاوہ آپ کے پاس اور کیا آپشن ہوتا ہے. اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جائے گا کہ یہ ایک واقعہ جو ہے جو ہماری اپنی غفلت سے ہماری غیر ذمہ داری سے جو ہے وہ ہوا ہے اس کو بالکل جو ہے وہ نگیٹ کر دیا جائے. سو وہاں لائٹ نہیں تھی, لائٹ کا پراپر انتظام نہیں تھا. پھر اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ نے 4 لوگ جو ہیں جس میں ٹھیکیدار شامل ہے, جس میں پروجیکٹ مینیجر ان کا شامل ہے, جس کے اندر ان کا جو انچارج تھا اس مینٹیننس کا وہ شامل ہے. ان 4 لوگوں کو اریسٹ کرنے کے لیے حکم دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس خاتون کا شوہر ہے وہ انٹرمیڈیٹ ہے اور وہ کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے. سو اس نے چیف منسٹر صاحبہ کے لیے ایک ریکویسٹ بھیجی تھی کہ اس کو جو ہے وہ, اور بائی دا وے وہ لاہور شفٹ ہونے والے تھے کہ یہاں پر وہ ٹیکسی چلایا کرے گا. وہ بچہ جو ہے وہ یہاں پہ ٹیکسی چلا کے اپنی بیوی کو یہیں لاہور میں رکھے گا اور یہ دونوں جو ہے وہ یہاں پر ہنسی خوشی رہیں گے. جو نہیں ہو سکا اور ان کو جو ہے وہ گاڑی گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ دینے کا حکم دیا ہے اور جو کانٹریکٹر ہے اس سے 1 کروڑ روپیہ ایز کمپنسیشن اس لڑکے کو جو ہے وہ دلوایا جا رہا ہے. اب اس میں جو بھی جیسے بھی ہوا میں نے ایک پوری دیانتداری اور سچائی سے آپ کو بتایا کہ میرا رول کیا تھا. جو ہمیں گراؤنڈ پہ جو چیزیں بھیجی جا رہی تھیں, جس طرح سے کیس کو مولڈ کیا جا رہا تھا, اسی پہ چیف منسٹر صاحبہ نے غصے کا اظہار کیا کہ آپ نے اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں چھپانے کی جو ہے وہ کوشش میں آپ نے کبھی یہ کہا بغیر چیک کیے کہ فیک ہے اور خود اناؤنس بھی کر دیا کہ فیک ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ لڑائی جھگڑا ہے جی, اور پولیس بھی جو ہے وہ اٹھا کے تھانے لے گئی, اور اس پہ جو چیف منسٹر صاحبہ نے کہا وہ آپ سن چکے ہیں. سو اس میں جو میرا رول ہے
اس کے اوپر میں نے چیف منسٹر صاحبہ کو خود بھی والنٹیئر کیا تھا کہ اور بائی دا وے میں نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر میرے سے تو خیر جو ہے وہ پیار بہت ہے ہمارے بہت سارے لوگوں کا، تو انہوں نے جو ہے وہ میرا استعفیٰ بھی جو ہے وہ طلب کیا کہ مجھے استعفیٰ دے دینا چاہیے. مجھے قطعی طور پر کوئی پرابلم نہیں ہے اپنی غلطی ماننے میں اور اپنی کوتاہی ماننے میں، معافی مانگنے میں کبھی چھوٹی نہیں ہوتی. میرے سے یقیناً یہ غلطی ضرور ہوئی ہے کہ جو انتظامیہ جھوٹ بول رہی تھی، مجھے جو ہے وہ میرے پاس کوئی اور حل نہیں تھا، میں گراؤنڈ پہ موجود نہیں تھی. وہ جو جھوٹ بول رہے تھے مجھے اس کو جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ شیئر کرنا میرا گناہ بنا، اور اس گناہ کے لیے میں ہر طرح کی سزا کے لیے تیار تھی. میں نے چیف منسٹر سے کہا کہ اگر جو ہے میری ریزگنیشن سے اگر جو یہ پرابلم جو ہے یہ سالو ہوتا ہے، یا اگر میری ریزگنیشن سے جو ہے وہ ایک ان کے لواحقین کو اگر جو ہے وہ انصاف مل سکتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. لیکن آپ نے لائیو بھی سنا کہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے لائیو بھی میرا کیس فائٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو انتظامیہ اس کو بھیج رہی تھی یہ وہی چیزیں جو ہیں وہ آگے میڈیا کو ٹرانسمٹ کر رہی تھی. لیکن میں پھر بھی میں اپنی طرف سے میں بہت 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 شرمندہ ہوں. میں معافی کی طلبگار ہوں ان کے خاندان سے بھی اور تمام ان لوگوں سے بھی جن کو انتظامیہ کا جھوٹ جو ہے وہ بول رہے تھے. لیکن اس میں میری یقین مانیے کوئی بدنیتی شامل نہیں تھی. مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ بات کو ٹوسٹ کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی میں دل سے معذرت خواہ ہوں. میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں بھی ان کے جھوٹ کا شکار ہوئی، اور جو جھوٹ بولا جا رہا تھا وہ مجھ سے جو ہے وہ آگے پہنچا. اس کے لیے میں اب بھی ہر طرح کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اور ہر طرح کی جو ہے وہ تفتیش کے لیے اپنے آپ کو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے حاضر ہونا چاہیے، اور میں ہوں. نہ ہم وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولیں، نہ ہم وہ لوگ ہیں جو جھوٹ جو ہے وہ چھپائیں. سو اس کے لیے جو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. میں اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی.